خان صاحب کا، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اور محترمہ عالیہ کامران صاحبہ کا کہ انہوں نے بڑے تحمل سے سارا کچھ ایگزامن کر کے جو ہماری انٹینٹ تھی وہ بھی یہی تھی، جو یہ کہہ رہے تھے وہ بھی اسی طرح ہی تھا، صرف اس ابہام کو مزید کلیریفائی کر دیا گیا۔ سر جو اب اس کی شکل بنی ہے، یہ میں پھر سر فلور آف ہاؤس پہ کہہ رہا ہوں کہ خدارہ ہم پہلے ہی جو مذہبی رواداری ہے اس کے حوالے سے ہم نے اپنے سٹینڈرڈز چینج کر رکھے ہیں۔ خدا کے لیے اس ملک میں بسنے والے عیسائی بہن بھائیوں کو، ہندو بہن بھائیوں کو، پارسیوں کو، سکھوں کو ان کے حقوق دیں سر۔ آئین آپ کا کہتا ہے ان کو حقوق ملنے چاہیے سر۔ یہ صرف ایک کمیشن بنایا گیا ہے، مائنورٹی رائٹس کمیشن، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس صدق جیلانی صاحب نے ایک لینڈ مارک ججمنٹ دی تھی 2013 میں، جس میں انہوں نے حکومت سے یہ گزارش کی تھی، پارلیمان سے یہ کہا تھا کہ جس طرح آپ نے خواتین مارجنلائزڈ ہیں ان کے لیے آپ نے کمیشن بنایا ہوا ہے، بچوں کے حقوق کے لیے کمیشن بنا رکھا ہے، اور بہت سارے انسانی حقوق کے تحفظ کا کمیشن بنا رکھا ہے۔ ایک کمیشن آپ بنا دیں مائنورٹی رائٹس کے لیے کہ جو ان کے رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے، گٹروں میں سر انہیں اتارا جاتا ہے اور ان کی اموات واقع ہو جاتی ہیں سر، خاک روبوں کے اشتہاروں میں لکھا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہونا چاہیے سر، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ساری چیزیں سر انہوں نے کہا آپ ایک کمیشن بٹھائیں جس میں کہ یہ سب مائنورٹی غیر مسلم میں بیٹھیں اور وہ اپنی سفارشات حکومت کو بھیجا کریں کہ ہمارے لیے جابز کے کوٹا کے حوالے سے اس طرح کر دیں، یہاں پہ فورس کنورژن کا معاملہ آیا اس کو ایسے دیکھ لیں، شادیاں اٹھا کے کرتے ہیں اس کو ایسے دیکھ لیں۔ مجھے بتائیں سر اس میں شریعت نے ہمیں کہاں پہ، شریعت تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ نے تو ہمیں حکم دیا کہ آپ ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے، قرآن پاک میں ان کے حقوق کا ذکر ہے۔ میری صرف یہ استدعا ہے کہ اس کو ایک سیاسی ایشو بنانے کی بجائے تحمل کے ساتھ میں پھر ایک دفعہ اپنے سارے دوستوں کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مختلف تربیت کی ہے، میں خود سر چیزوں کو ہمیشہ جانچ پرکھ کے اس کے بعد، کیونکہ میری نظر میں ہمارا سب سے جو بنیادی رکن ہے وہ ایمان ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان اور نبی آخر الزمان کی ختم نبوت پہ ایمان۔ سر اس قانون سازی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے اگر ہم مکس اپ کر لیں گے تو اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے جناب اسپیکر۔ ناموس رسالت پہ تو میرا خیال ہے کوئی بھی ممبر نہیں ہوگا سر، ہماری جانیں قربان ہوں، اس سے بڑی چیز ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری جانیں قربان ہوں، لیکن آپ نے دیکھا سر اس بنیاد کے اوپر جو جس طرح کی سیاست کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے سر، ہمیں اللہ کو جان دینی ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے اس سے بھی۔ یہ جو اس طرح کی انگلیاں اٹھانا ہے سر، یہ معاشرے کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے سر۔ اس میں میں آخری بات کروں گا کہ مجھے یہ دو چیزیں بتا دیں سر، ایک کلیریفائی کر دیں کہ سپریم کورٹ نے کیا ڈائریکشن دی تھیں، کب دی تھیں، اور دوسرا یہ بتا دیں قادیانیوں کا سٹیٹس اس کے بعد کیا رہے گا، یہ کلیئر سر کر دیں۔ 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں جو کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے وہ کام کرے۔ یہ کمیشن اس ڈائریکشن کے بعد بن گیا، یہ مختلف اوقات پہ بل آیا، یہ قومی اسمبلی اور سینٹ پاس کر چکی ہے آلریڈی۔ صدر مملکت نے کہا کہ اس پہ جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے اور جو ان کی ریموول کا طریقہ ہے اسے درست کریں، اور انہوں نے کہا کہ جو اقلیت کی ڈیفینیشن ہے اس کو واضح کر دیں۔ ہم نے لکھ دیا کہ آئین پاکستان میں جو نان مسلم کا ورڈ یوز ہوا ہے، جو ڈیفائن کیا گیا آرٹیکل 260 میں، یہ کمیشنز غیر مسلموں کا کمیشن ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ آ گئی کہ جو اقلیت کا مطلب پاکستان میں غیر مسلم ہے، قادیانی غیر مسلم ہماری نظر میں ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو شاعر اسلامی میں لا کے آتے ہیں، جس پہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی ہیں اور قانون بھی یہی ہے کہ وہ نہیں ہیں۔ یہ کلیئرٹی اس قانون میں موجود ہے جناب اسپیکر، یہ کلیئرٹی موجود ہے، یہ اس سے بینیفٹ نہیں ہوں گے کسی صورت بھی۔ دوسری بات جناب اسپیکر کہ اس قانون کے ذریعے انہیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے آپ نے کہ وہ اپنے دکھ درد جو ہے وہ حکومت پاکستان تک پہنچا سکے۔ سر یہ ساری بات ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں کمیشن ہے۔ میں مائنورٹیز کے سارے ممبران، آنریبل ممبران کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے لیے ایک فورم ہو گیا ہے جہاں پہ وہ جا کے یہ ٹیپ کپ کر دیں گے۔ آپ اگر نام لینا چاہیں
تو نام لے سکتے ہیں کس کس نے کنٹریبیوٹ کیا؟ یہ بل اوریجنلی MNA کامران عامر جیوا صاحب کا تھا، میرے سامنے اس وقت کھڑے ہیں وہ جی۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے کھیل داس کوستانی صاحب ہیں، ڈاکٹر درشن صاحب ہیں، خلیل طاہر سندھو صاحب ہیں، سینیٹر دھنیش کمار ہیں، ڈاکٹر نیلسن جارج ہیں، ہمارے رمیش کمار صاحب کو نہ بھول جائیے گا، جی جی رمیش کمار مکوانی صاحب، رمیش کمار مکوانی صاحب ہے، ایون میرے جو JUI کے ساتھی ہیں پشاور سے MNA صاحب جی، وہ بھی اس کمیٹی میں آئے، ہم نے ساروں سے آرا لی، اس کے بعد پھر ہم نے خود سارا اس کو ایگزامن کیا۔ سینیٹر علی ظفر صاحب ابھی یہاں پہ موجود تھے، وہ اس کمیٹی کو چیئر کر رہے تھے۔ سر میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں سر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ایشو کو سر سیاست کے لیے کم از کم نہیں۔ میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہ انہوں نے بڑے آئٹم نمبر 3 موو کیجئے، پورے غور و خوض کے بعد اس کو انہوں نے کہا کہ جی آپ اس امینڈڈ شکل میں دے دیں تاکہ ابہام رہے ہی کوئی نہ۔ جی آئٹم نمبر 3 that the bill to provide for constitution of a National Commission for Minorities' Rights, the National Commission for Minority Rights Bill 2025, with all these amendments be passed. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to provide for constitution of the National Commission for Minorities' Rights, the National Commission for Minorities' Rights Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. عامر جیوا صاحب آپ اپوز کر رہے ہیں، آپ اپوز کیجئے جی۔ جی لا منسٹر صاحب ایک سیکنڈ، ایک ٹائپو کی درستگی ہے، کلاس 2 میں آرٹیکل 260 کو 20 مینشن ہوا ہوگا سر، وہ اٹ شیل بی ریڈ ایز 260 جہاں پہ ڈیفائن کیا گیا کہ غیر مسلم کون ہے سر۔ 20 میں بھی مائنورٹیز کی بات ہو رہی تھی، ہو رہی ہے لیکن سر 260 میں ڈیفائنڈ ہے نا، ایز ڈیفائنڈ ان آرٹیکل 260، تو جی کریکشن ہو گئی، ریڈ ایز 260 اٹ سٹینڈز کریکٹڈ۔ جی جینا صاحب 1 منٹ میں بات کیجئے گا پلیز، کھول دیں کر دیں۔ تھینک یو جناب اسپیکر، میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے نیشنل کمیشن فار منورٹیز پہ بولنے کا موقع دیا۔ میں خاص طور پر میرا خیال ہے اب سارے آ رہے ہیں میرے پاس، تو سارے بول لیں، پھر باقی ہم ڈیفر کر دیتے ہیں جنڈا۔ میں فیڈرل منسٹر فار اعظم نذیر تارڑ صاحب کا ان کی ساری منسٹری کا میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو منورٹیز کا ایک درینہ مطالبہ تھا اس پہ قانون سازی کے لیے آج اس کو ایجنڈے میں لے کر کے آیا گیا۔ میں اپنی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ میں نے نیشنل کمیشن فار منورٹیز 6 جولائی 2024 کو بھی پیش کیا، اور یہی بل جو ابھی منسٹری آف ہیومن رائٹس کے ساتھ کلب میرا بل ہوا وہ 18 فروری 2025 میں نے پیش کیا۔ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اقلیتوں کے ایک درینہ مطالبے کو جو مانتے ہوئے ہمارے اس بل کو، ہمارے اس ڈیمانڈ کو جو ہے وہ منظور کر رہے ہیں، اس پہ غور و خوض کر رہے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ تمام میں سیاسی جماعتوں کا جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور افسوس ان پر جنہوں نے پڑھے بغیر اس کو پولیٹیسائز کرنا کی کوشش کی ہے۔ میں منورٹیز کو کہوں گا کہ ان کو ہسٹری میں یاد رکھیں کہ ان کے جو چہرے ہیں، ان کے جو منافقانہ چہرے ہیں، ان کو یاد رکھیے گا کہ آج اقلیتوں کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو ان کے چہرے بدل جاتے ہیں۔ منافقانہ لفظ جو میں ایکسپلین کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی جب لاسٹ ٹائم نیشنل اسمبلی میں بل پیش ہوا تو یہی وہ لوگ تھے، اس دن بھی یہ اپوز کر رہے تھے، آج پھر یہ اپوز کر رہے ہیں، لیکن ہم پاکستانی ہیں،
ہمارا اس پہ قانون سازی لانا ہمارا حق ہے اور ہم قائد اعظم کے پاکستان کے لیے قانون سازی کرتے رہیں گے, ہم آواز بلند کرتے رہیں گے. میں اپنی پارٹی کا شکر گزار ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی کا, میں نوید قمر صاحب کا جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں, میں چیئرمین سینٹ کا بھی, اور تمام سینیٹرز کا, اقلیتی اراکین اسمبلی کو بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پورے پروسیس میں ہمارا ساتھ دیا. بہت بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.